الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى في موضع آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. اس عظیم الشان اجلاس عام کی صدارت کر رہے جناب صدر اعلیٰ صاحب، ناظم جلسہ، اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، دارالعلوم للبنات جگواٹی کے بانی و ذمہ داران حضرات، قرب و جوار سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، یہ پروگرام جو آج ہو رہا ہے، یہ پروگرام 26 اکتوبر کو ہونے والا تھا، اور آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہے موسم نے ایسی اچانک کروٹ بدلی کہ اچانک جلسے کے ذمہ داران کو یہ فیصلہ لینا پڑا کہ جلسے کو کچھ دنوں تک ملتوی کر دیا جائے. انسان جو چاہتا ہے وہ کر نہیں سکتا. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے.
ساری تیاریاں ہو چکی تھی اور جنہوں نے مجھے اس پروگرام کے لیے مدعو کیا تھا، جن سے ہماری بات ہوئی تھی، انہوں نے فون کر کے یہی بتایا کہ موسم صحیح نہیں ہے، جلسہ جہاں ہونے والا تھا وہ جگہ کافی زیادہ گیلی ہے، بیٹھنے کے لائق نہیں ہے، اس وجہ سے ذمہ داران حضرات نے، جلسے کے اراکین نے، ممبران نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ کچھ دنوں تک جلسے کو ملتوی کر دیا جائے۔ تو آج آپ کے سامنے مجھے آنے کا موقع ملا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری الہ مجھ سے قبل جن علماء کرام نے آپ کے سامنے جو اہم باتیں رکھی، خصوصاً اس علاقے کے مشہور و معروف شخصیت شیخ نام الحق المدنی حفظہ اللہ و تولہ نے جس انداز سے اور جس طریقے سے آپ کے سامنے لڑکیوں کے تعلیم کے تعلق سے اور تعلیم کے دوری کے تعلق سے جس طریقے سے انہوں نے باتیں رکھی، قابل غور باتیں تھی، اور ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کی دو جگہوں سے میں نے 2 آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اسی کی روشنی میں چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین نے کائنات کو بنایا، پوری دنیا کو بنایا، اور بنانے کے بعد اللہ نے مقصد بھی بیان کر دیا، انسانوں کو کیوں بنایا، جنوں کو کیوں بنایا، چرند اور پرندوں کو کیوں بنایا، آسمان کو کیوں بنایا، زمین کو کیوں بنایا، پہاڑ کو کیوں بنایا، یہ ساری باتیں موجود ہیں قرآن کریم کے اندر۔ ہم نے کیوں پیدا کیا، کیوں بنایا؟ انسان کی پیدائش، جو ہم اور آپ ایک انسان ہیں، ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا؟ کچھ نہ کچھ تو مقصد ہوگا پیدا کرنے کا، کوئی نہ کوئی وجہ اور کوئی نہ کوئی ریزن تو ہوگا۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر پیدا کیوں کیا؟ سوچنے کی بات ہے اور فکر کرنے کی بات ہے، لیکن آج ہمارے سماج کے اندر سب سے بڑی گڑبڑی یہی پائی جاتی ہے کہ آج خصوصاً مسلمان، جو کہ ایک آئیڈیل ہونا چاہیے دوسروں کے لیے، وہ مسلمان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا۔ دن و رات دنیا کی محبت، دنیا کو حاصل کرنے کا ایک دوڑ اس کے دل و دماغ میں کہ دنیا ہم کس طریقے سے حاصل کرتے چلے جائیں۔ انسان اگر اسی بات کے اوپر غور و فکر کر لے کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، اور ہر کسی کو غور و فکر کرنا چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، ہر کسی کو اس بات کے بارے میں ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے۔ فرمایا میرے بندو، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، آئی میرے بندو، آئی میرے بھکتو، ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی پوجا کرنے کے لیے پیدا کیا۔ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، صرف تم میری عبادت کرو۔ اللہ نے مقصد بھی بیان کر دیا،
लोगों को बता दिया कि दुनिया में तुम आए हो सिर्फ मौज मस्ती करने के लिए नहीं, सुबह शाम करने के लिए नहीं, सिर्फ बिल्डिंगों पे बिल्डिंगें बनाने के लिए नहीं, सिर्फ खेती बाड़ी करने के लिए नहीं, इंजॉय और मस्ती करने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह ने ये बताया कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। आई मेरे बंदो, हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए तुमको पैदा किया है। जितने भी इंसान है सबको अपनी इबादत, अपनी भक्ति के लिए अल्लाह ने दुनिया के अंदर भेजा है, अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और बाकायदा यही बात बताने के लिए अल्लाह ताला ने 1 लाख से ज्यादा नबियों को, रसूलों को, पैगंबरों को, ऋषि मुनियों को इस कायनात के अंदर भेजने के बाद बताया वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मत रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। हमने कायनात के अंदर बहुत सारे रसूलों को, पैगंबरों को, नबियों को, ऋषि मुनियों को भेजा और उनका भेजने का मकसद यही था कि वो इंसानों को, वो मनुष्य को ये बता सके और ये बता दे कि दुनिया में अल्लाह ताला ने तुम्हें अपनी इबादत के लिए, अपनी भक्ति के लिए पैदा किया है। बासना फी कुल्ली उम्मा, हर उम्मत के अंदर एक रसूल को भेजा, हर उम्मत के अंदर कोई ना कोई बताने वाला, कोई ना कोई डराने वाला, कोई ना कोई समझाने वाला जरूर आया, ताकि कयामत के दिन ये मौका न मिले कि इंसान ये न कह सके अल्लाह हमको क्या मालूम था किस लिए पैदा किया था, हमें क्या मालूम था। हमारे पास तो कोई रसूल, कोई पैगंबर तो आया ही नहीं, हमारे पास कोई आसमानी किताब तो आई नहीं, तो हम कैसे जानते कि अल्लाह ताला ने, तूने हमें पैदा किया अपनी इबादत के लिए। इसको साबित करने के लिए और दलील के तौर पर अल्लाह ताला ने रसूलों को, पैगंबरों को, ऋषियों को, मुनियों को पैदा किया और आसमानी गिरंत आसमानी किताबों को भी अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर उतारा। रसूलों ने हर रसूल ने अपनी अपनी उम्मत को बताया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को लीजिए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक यही बात बताते रहे कि अल्लाह की इबादत करो। 950 साल तक यही इसी बात की दावत देते रहे कि एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह के सामने सजदा करो। हजरत लूत अलैहिस्सलाम को देखिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखिए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखिए, किसी भी नबी को उठाइए, सारे नबियों ने यही कहा अल्लाह से डरो, अल्लाह की इबादत करो, अनिअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह की पूजा, एक अल्लाह की परस्तिश करो। और आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तो ऐलान कर दिया लोगों के सामने, मक्का की धरती पर लोगों को बताया, जहां पे लोग एक अल्लाह को छोड़ करके 360 मूर्तियों की इबादत किया करते थे, एक भगवान को छोड़ करके, एक रब को छोड़ करके इन तमाम माबूदान बातिला की इबादत कर रहे थे। उस वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा था इन तमाम माबूदान बातिला की इबादत करना छोड़ दो, एक अल्लाह की इबादत करो। कहा था, ऐलान किया था, आपने दर्स दिया, आपने समझा, एक अल्लाह की इबादत करो, उसी की पूजा करो, उसी अल्लाह की इबादत करो, उसी अल्लाह के सामने सजदा करो। इसी के लिए तो अल्लाह ताला ने हमें और आपको दुनिया के अंदर भेजा है, इसी के लिए हमें और आपको अल्लाह ताला ने दुनिया में पैदा किया है। लेकिन अगर आज हम और आप अपनी जिंदगी के ऊपर गौर करें, अपने अपने इलाके के अंदर गौर करें, तो हमें लगता है कि
اتنی تقریریں اور اتنے جلسہ ہونے کے باوجود لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات کیوں نہیں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اپنے عبادت کے لیے؟ یہ علماء آ کر کے اپنی اپنی باتیں بیان کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں ہم تک سناتے ہیں، بتاتے ہیں، لیکن جب آپ اپنے اپنے مسجدوں کا معائنہ کریں گے تو صبح کے وقت بھی مسجدوں کے اندر آپ کو لوگ نظر نہیں آئیں گے، ظہر کے اندر بھی نہیں، عصر میں نہیں، مغرب میں نہیں، عشاء میں نہیں، فجر میں نہیں، کسی بھی وقت آپ کو مسجد کے اندر لوگ دکھائی نہیں دیں گے۔ جمعے کے دن آپ کو صرف مسلمان نظر آئیں گے، ایسا لگتا ہے ایک دن نماز پڑھ لو عبادت ہو گئی کمپلیٹ، پھر اور عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیو، جس مقصد کے تحت اللہ نے پیدا کیا وہی مقصد بھول گئے۔ محمد رسول اللہ کو دیکھو، اللہ کے نبی نے بتایا عبادت کرنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت اس انداز سے کیا کرتے تھے۔ عبادت کرنے کا بھی طریقہ ہونا چاہیے۔ آپ اپنی مرضی کے مطابق جتنا چاہیں عبادت کر لیں، نہیں چلے گا۔ جس انداز سے چاہیں کر لیں، عبادت نہیں چلے گا۔ 3 لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور اس وقت اللہ کے نبی موجود نہیں تھے۔ نبی اکرم کی عبادت کے بارے میں صحابہ نے پوچھا تو جواب ملا کہ اللہ کے نبی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، بیویوں سے ملاقات بھی کرتے ہیں، سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، اور روزی روٹی کے تلاش میں بھی نکلتے ہیں۔ ان تینوں نے آپس میں فیصلہ کیا، ارے یہ تو نبی ہیں، بخشے بخشائے ہوئے ہیں، ہم نبی کی طرح نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایک نے کہا ہم نکاح ہی نہیں کریں گے، شادی نہیں کریں گے، عبادت ہی کرتے رہیں گے، لڑکیوں کے چکر میں نہیں پڑیں گے، صرف عبادت، اللہ 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 اللہ، مسجد میں جا کر کے صرف نماز ہی پڑھیں گے اور کچھ نہیں کریں گے۔ دوسرے نے کہا کہ ہم روزہ ہی رکھیں گے، روزہ، کیونکہ اللہ کو روزہ بہت ہی زیادہ پسند ہے، ہم ایک بھی دن روزہ نہیں چھوڑیں گے، روزانہ روزہ رکھیں گے۔ تیسرے نے کہا کہ اللہ کو رات کی عبادت بہت ہی زیادہ پسند ہے، رات میں عبادت کرنا اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، اس وجہ سے میں رات میں اٹھ کر کے پوری رات اللہ کی عبادت کروں گا۔ اللہ کے نبی جب واپس آئے، خبر ملی اور آپ کو پتا چلا کہ 3 لوگوں نے ایسا بولا اور اس انداز سے بول کر کے یہاں سے چلے گئے۔ اللہ کے نبی نے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر لینے کے بعد آپ نے فرمایا، سنو، میں محمد رسول اللہ ہوں، میں تمہیں بتانے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور اللہ کو کس انداز سے راضی کیا جائے اور کس انداز سے اللہ کی عبادت کی جائے، میں یہ بتانے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں نکاح نہیں کروں گا تو سنو، وہ بھی غلط کر رہا ہے، صرف محمد رسول اللہ کے سنت کی اتباع کرنا بھی ضروری ہے۔ النکاح من سنتی، فرمایا نکاح میری سنت ہے۔ آج کل دیکھیے بہت سے لوگ نکاح نہیں کرتے ہیں، ہمارے یہاں تو یہی گڑبڑی پائی جا رہی ہے۔ نکاح کہاں کریں گے مولوی صاحب، ہم تو شادی کرنے نکلے، ہم تو نکلے ہیں باراتی، بارات بن کر کے۔ آج تو آپ کے یہاں بھی بارات کا بہت ہی زیادہ چرچا ہے۔ بارات، یہ بارات کا سسٹم ہے اسلام میں، نکاح کرنے کا حکم، نکاح، یہ بارات بن کر کے اور باراتیوں کو لے جا کر کے لڑکی کے گھر کے اندر جا کر کے لڑکی کے باپ کو، اس کے ذمہ داران، اس کے گارجین کو پریشان کرنا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ نکاح کو آسان بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، جو کہتا ہے کہ میں نکاح نہیں کروں گا، صرف عبادت ہی کرتا رہوں گا، وہ بھی غلط ہے، نکاح تو کرنا پڑے گا۔ النکاح من سنتی، فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے۔
دوسرے سے کہا کہ جو آدمی پورا پورا دن روزہ رکھے گا کبھی روزہ نہیں توڑے گا وہ بھی غلط کرے گا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اپنے جسم کے اوپر ظلم کرنا یہ بھی غلط ہے۔ لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ اگر تم روزانہ روزہ رکھو گے تو تمہارے جسم کے پاس شکتی نہ ہوگی، تمہارے پاس طاقت نہ بچے گی، اور جب تمہارے پاس طاقت نہ بچے گی تو اپنے بیوی بچے کو کما کر کے کہاں سے لا کر کے دو گے؟ جب تم کمزور پڑ جاؤ گے تو بیوی کا حق ادا کیسے کرو گے؟ اپنے بچے کا حق ادا کیسے کرو گے؟ اپنی فیملی کا حق ادا کیسے کرو گے؟ اس وجہ سے آپ نے فرمایا اگر روزہ رکھنا چاہتے ہو تو روزہ بھی رکھو اور روزہ توڑ بھی دیا کرو، یعنی روزہ مت رکھو ایک دن روزہ رکھ رہے ہو دوسرے دن مت رکھو، یا یہ آپ نے فرمایا کہ ہفتے میں مہینے میں 2-4 دن روزہ رکھ لیا کرو، کانٹینیو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم نے کانٹینیو روزہ رکھا تو اپنے جسم کے اوپر تم نے ظلم کیا، یہ بھی غلط ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، آپ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، یعنی میں روزہ چھوڑ بھی دیا کرتا ہوں، روزانہ میں روزہ نہیں رکھتا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جسم کو کمزور کرنے سے منع کیا ہے۔ عبادت کرو تو عبادت کرنے کا ایک سسٹم ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا جو آدمی رات بھر جس نے کہا ہے کہ میں پوری رات عبادت کروں گا، یہ بھی غلط ہے۔ رات بھر کوئی آدمی عبادت کرے گا، اگر آپ رات بھر جاگ رہے ہیں تو آپ بتائیے ایمانداری سے کل آپ کام کر پائیں گے؟ کل کما پائیں گے؟ پوری رات بھر جلسہ، کئی سالوں سے باتیں ہو رہی ہے، اور ابھی ہمارے شیخ انعام الحق مدنی صاحب بھی موجود تھے، انہوں نے باقاعدہ لیٹر پیڈ میں بھی لکھ دیا تھا، اعلان بھی کر چکے تھے کہ کوئی آدمی 12-1 بجے سے زیادہ جلسہ نہ کرے۔ کتنی مرتبہ مجھ کو انہوں نے نصیحت کی کہ 12-1 بجے کے بعد آپ بول دیجئے گا کہ ہم تقریر نہیں کریں گے، لیکن آپ بتائیے یہاں 12 بجے بعد ہی جلسوں کے اندر تقریریں ملتی ہے کرنے کو، 12-1 بجے کے بعد اس وقت آدمی کا سونے کا ٹائم ہوتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے سونے کا ٹائم ہو رہا ہو اور آدمی کو اس وقت تقریر سنائی جا رہی ہو، آدھی نیند میں رہتا ہے اور آدھا جاگا ہوا رہتا ہے، اس سے پوچھے کیا تقریر ہوئی ہے اور کس موضوع پر بات کی وہ بتا نہیں سکتے۔ 1 بجے سے زیادہ نئی تقریر ہونی چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں، کیونکہ دوسرا دن بھی آپ کے لیے بہت اہم ہے، اس دن بھی آپ کو بہت کچھ کرنا رہتا ہے۔ پوری رات آدمی اگر جاگ گیا تو دوسرے دن وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پوری رات عبادت کرنا بھی صحیح نہیں، میں سوتا بھی ہوں، میں جاگتا بھی، عبادت بھی کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی تہجد کے نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی سو بھی جایا کرتے تھے، ایسا نہیں کہ پوری رات آپ نے عبادت کی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، عبادت کرو لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عبادت کرو۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری سنت کو اپنانا ہی جنت میں جانے کی ضمانت ہے۔ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ سنت سے جس نے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا، اور جس نے مجھ سے محبت کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، عبادت کر رہے ہیں لیکن عبادت اپنے من کے مطابق نہیں ہونی چاہیے، محمد رسول اللہ کے طریقے پہ عبادت ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے نکاح کیا اور نکاح کرنے کا حکم دیا۔ دنیا کے اندر آپ مسلمانوں کو ذرا دیکھیں میرے بھائیوں، ہمارے یہاں نکاح کا طریقہ ختم، غلط طریقہ ہمارے یہاں اسٹارٹ ہے۔ آج دیکھیں بھی جلسوں کے اندر بھیڑ بڑھا کے دیکھ لیجئے آپ، راستوں کے اندر اتنی زیادہ بھیڑ، مردوں کی عورتوں کی، کیا ضرورت ہے؟ جلسے کے دن آپ کو میلہ ٹھیلا میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے لیے اتنا بڑا پروگرام اور آپ کے سامنے دینی باتیں ہو رہی ہے اور اس طریقے سے مجمع کو سجایا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ تھوڑی دیر تک بیٹھ کر کے اچھے سے قرآن و حدیث کی باتیں نہیں سن سکتے ہیں؟ ہم تو انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں، ہاں مقصد یہ ہے کہ رحمان بھی رہے راضی اور شیطان بھی رہے راضی، دونوں کو راضی کرنے کے چکر میں نہیں ہو سکتا ہے۔
وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ کی عبادت کرو، اسی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ اب عبادت کے لیے پیدا کیا تو جاننا پڑے گا۔ ابھی یہ بتا رہے تھے نا دارالعلوم للبنات جو یہاں پہ مدرسہ کھلا ہے لڑکیوں کے لیے اور جو چل رہا، اور آپ کی کٹیہار اور پورنیہ کے اندر اتنے سارے مدارس ہیں، ان مدرسوں کے اندر یہ بتایا جاتا ہے نماز کیسے پڑھو۔ عبادت آپ کر رہے ہیں لیکن اگر آپ عبادت صحیح سے نہیں کر رہے ہیں تو یاد رکھیں میرے بھائی، جو وہ عبادت آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ نماز آپ پڑھ رہے ہیں، آپ رکوع کر رہے ہیں، اگر رکوع صحیح سے نہیں کر رہے ہیں، سجدہ صحیح سے نہیں کر رہے ہیں، قیام صحیح سے نہیں کر رہے ہیں، رکوع میں کون سی دعا پڑھی جائے، سجدہ میں کون سی دعا پڑھی جائے، قیام کیا جائے تو کس طریقے سے کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی آیا اور آنے کے بعد نماز ادا کرنے لگا، نماز پڑھنے لگا۔ نماز پڑھنے کے بعد جیسے وہاں سے فارغ ہو کر کے جانے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا صلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی ہے، جاؤ دوبارہ پھر سے نماز ادا کرو۔ صل فإنک لم تصلی، نماز تو پڑھ کیونکہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی ہے۔ وہ آدمی گیا پھر سے نماز پڑھنے لگا، اب جیسے جانتا تو ویسے اس نے نماز پڑھ لی۔ اللہ کے نبی نے پھر فرمایا کہ جا کے نماز پڑھو، تم نے تو نماز ہی نہیں پڑھی ہے۔ پھر اس نے نماز پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی جملہ دہرایا کہ تم نے تو نماز ہی نہیں پڑھی ہے۔ اب وہ آدمی آ کر کے اللہ کے نبی سے فرمایا، کہنے لگا اللہ کے نبی نماز جس طریقے سے پڑھنا آتا ہے ویسے تو میں نے نماز پڑھ لیا، اللہ کے نبی اب بتائیے نماز کیسے پڑھوں؟ تب اللہ کے نبی نے ان کو سکھایا نماز پڑھو تو اس طریقے سے نماز پڑھو، قیام کرو تو اچھے سے کرو، رکوع کرو تو اچھے سے کرو، سجدہ کرو تو اچھے سے کرو۔ آپ نے ایک ایک رکن کو بتایا اور آپ نے سمجھایا اور بتا دیا کہ نماز پڑھ رہے ہو کوئی دوسرا کام نہیں کر رہے ہو، نماز پڑھو تو خشوع خضوع کے ساتھ تم نماز کی ادائیگی کرو۔ اللہ کے نبی نے نماز کا طریقہ بتایا، سکھلایا۔ آج نماز پڑھنے کے لیے بہت سے لوگ موجود ہیں، جمعے کے دن لگ بھگ سب لوگ نماز پڑھتے ہیں، لیکن میں بتاتا ہوں 80% لوگوں کو معلوم نہیں کہ نماز کس طریقے سے پڑھی جائے، عبادت کس طریقے سے کی جائے۔ اور اتنے علماء کرام آپ کے یہاں موجود ہیں، کسی کو اتنی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ اپنے یہاں کے علماء سے رابطہ کر کے پوچھیں کہ محترم تھوڑا نماز میں پڑھ رہا ہوں، میری نماز دیکھ لیجئے، میری نماز صحیح ہے کہ غلط ہے۔ اتنا بھی ٹائم نہیں، کوے کی طرح چونچے مار کر کے بھاگ جاتا ہے، سوچتا ہے کہ نماز ہو گئی۔ نہیں میرے بھائیو، عبادت تو ہے نماز، لیکن نماز بھی آپ ویسے ہی پڑھیں گے صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے محمد رسول اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، پڑھا ہے جیسا اس انداز سے آپ کو نماز پڑھنی ہوگی۔ تو عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا۔ آج ہمارے یہاں نوجوانوں کو، ہمارے یہاں کے لوگوں کو، مردوں کو، عورتوں کو دیکھیے عبادت کے لیے نہیں جی رہے بلکہ کسی اور کام کے لیے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تصور کیجئے میرے بھائیو، دنیا کی چمک دمک میں یہ قوم ڈوب چکی ہے، دنیا کی ان رنگینیوں میں یہ قوم تباہ ہو چکی ہے، اور صرف اس کو دنیا کی خواہش ہے، صرف دنیا دنیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، فرمایا اللہ نے، اے لوگوں جس دنیا کی چمک دمک کے چکر میں تم پڑے ہوئے ہو، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو دھوکہ دینے والی ہے، اس دنیا نے کسی کو باقی نہیں رکھا، اس دنیا کے لپیٹ میں بڑے بڑے چودھری آ گئے، بڑے بڑے امیر آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، لیکن آج اس کا نام لینے والا کوئی یہ باقی نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس وجہ سے اس دنیا کی دھوکے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس چمک دمک میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں رہو لیکن دنیا کے اندر ڈوبنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا میں رہ کر کے آخرت کی تیاری کرو۔ اور ہر کسی کو سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ قرآن کی وہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، فرمایا اے مومنو اللہ سے ڈرو،
آئی مومنو، آئی ایمان کوئی بات نہیں. السلام علیکم. اعلان اس لیے بیچ میں شیخ کو ڈسٹرب کیا کہ کافی لوگوں کو شاید خبر ہو نہ ہو. اشتہار میں ہمارے بیچ جو ہے حافظ عبدالقیوم صاحب جو دکن دناج پور کے ہیں، جو بنگلہ کے خطیب ہیں، وہ ابھی باقی ہیں اور وہ موجود ہیں. انشاءاللہ شیخ کے بعد انہی کا خطاب ہوگا، اس لیے آپ انہیں سنے بغیر نہیں جائیے گا، یہی آپ سے گزارش ہے. اسی اعلان کے یہیں سے ختم ہوتا ہے. تو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اور میں کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے یہ بتایا اور مومنوں کو یہ اعلان کر کے بتایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو. اس چمک دھمک میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر کسی کو سوچنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری کی ہے، کل قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے، اور اس نے قیامت کے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہوا ہے، ذخیرہ کیا بنا کر کے رکھا ہوا ہے. آج نہیں تو کل ہر کسی کو مرنا اور جانا ہے دنیا سے. امیر آدمی اس کو بھی مرنا، ڈاکٹر ہے اس کو بھی مرنا ہے، ایک خوبصورت لڑکا اس کو بھی دنیا سے چلے جانا ہے، ایک بیوٹیفل خوبصورت سی لڑکی ہے اسے بھی دنیا سے مر جانا ہے، دنیا سے چلے جانا ہے. اے جوانوں، دنیا کے اندر غلط کام کرنے والوں، زنا کرنے والوں، شراب پینے والوں، جوا کھیلنے والوں، غلط کام کرنے والوں، اللہ کہتا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم نے کل قیامت کے لیے کون سی چیزیں تیار کر رکھی ہے، تم نے قیامت کے لیے کیا جمع کر رکھا ہے. اگر آج تمہاری موت ہو جائے تو بتاؤ تم نے کل قیامت کے لیے کون سی چیزیں جمع کر رکھی ہے جس کے بل بوتے پہ تم جنت کے اندر چلے جاؤ گے اور اللہ کے سامنے کہو گے کہ اللہ میں تیرے لیے یہ کام کر کے آیا ہوں. ہر کسی کو سوچنا چاہیے، چاہے وہ مولوی ہو، چاہے وہ جاہل ہو، چاہے وہ یونیورسٹی میں پڑھنے والا ہو، چاہے وہ مدرسے میں پڑھنے والا ہو، چاہے وہ کھیتی باڑی کرنے والا ہو، چاہے وہ تجارت کرنے والا ہو. ہر کسی کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل قیامت کے لیے اس نے کون سی تیاری کر رکھی ہے، کون سی تیاری کر رکھی ہے. اسی وجہ سے میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، محمد رسول اللہ کے جیونی دیکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر آخرت کے بارے میں لوگوں کو بیان کیا کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہی بتایا کرتے تھے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. سب سے بڑا چتر آدمی، سب سے بڑا چالاک اور ہوشیار آدمی وہ ہے ہمارے اور آپ کی نظر میں وہ ہے جس نے بلڈنگ بنا لی ہو، جس نے گاڑیاں خرید لی ہو، جس نے مکانات بنا لیے ہو، جن کے پاس آئی فون ہو، جو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے والا ہو، جو دنیا میں سیر کرنے والا ہو، جو پلین میں سفر کرنے والا ہو، جو دنیا کو اپنے مٹھی میں نچانے والا ہو. ہماری نظر اور ہماری درشٹی میں وہی آدمی چتر و چالاک ہے. لیکن محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں سب سے بڑا چتر اور سب سے بڑا چالاک آدمی وہ ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، جو مرنے کی بعد کی زندگی کی تیاری اسی دنیا میں کرتا ہو، مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری اسی زمین کے اوپر کر رہا ہو، اسی دھرتی کے اوپر کر رہا ہو، روزانہ قیامت کے لیے تیاری کر رہا ہو، مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کر رہا ہو، قبر کی تیاری کر رہا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا چتر اور سب سے بڑا چالاک آدمی اسی کو قرار دیا ہے.
جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کر رہا ہو. اب بتائیے کون ہے ایسا آدمی جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہو؟ آپ میں سے آدمی یہاں بیٹھے ہوئے اس نیت سے اگر بیٹھا ہو کہ کچھ باتیں ہم سنیں گے، سیکھیں گے تو عمل کریں گے، اس نیت سے اگر آپ بیٹھے ہو تو آپ کو بیٹھنے کا بھی ثواب ملے گا، بیٹھنے کا بھی ثواب ملے گا آپ کو. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی نے اس کو بیوقوف قرار دیا ہے. والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على اللہ، اس کو بیوقوف قرار دیا ہے جو عمل نہیں کرتا ہو، صرف یہ سوچتا ہو اور یہ سمجھتا ہو ارے میں تو مسلمان ہوں، جنتی میں تو چلا جاؤں گا، مسلمان ہوں جہنم میں کیسے جاؤں گا. خواہشات کی پیروی پہ جو دل میں آتا ہے کر رہا ہے اور سوچتا ہے کہ جنت آسانی سے مل جائے گی. نہیں میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات آپ نے فرمائی، اتنی بڑی بات کہ دنیا میں سب سے بڑا عقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہو. صحابہ کرام کی زندگی دیکھیے، دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر ان کی دلوں کے اندر تھی. اس دنیا کی فکر نہیں کرتے تھے، وہ مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتے تھے. اللہ کے نبی اگر کوئی بات فرما دیتے کہ یہ کام کرو، اللہ کے نبی کا حکم سنتے ہی لوگ اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے تھے اور عمل کرنا چالو کر دیا کرتے تھے. لیکن آج مسلمان پوری رات تقریر سنیں گے لیکن ٹس سے مس نہیں ہو سکتے ہیں، جہاں تھے وہیں رہیں گے، جیسا کر رہے تھے ویسا کریں گے، اس کی زندگی میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں آئے. تو میرے بھائیوں، اگر اللہ کو خوش کرنا ہے تو اللہ کی عبادت کرنی ہوگی. دنیا کو خوش کرنا ہے تو دنیا والوں کے سامنے اس کی واہواہی، اس کی تعریف کر دو تو وہ آدمی خوش ہو جائے گا. لیکن اللہ رب العالمین کو خوش کرنا ہے تو اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کرنی ہوگی، تب اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے راضی ہوگا. عبادت تو اسی چیز کا نام ہے. میرے پیارے ساتھیوں، عبادت اللہ کی کرو، اسی کے لیے پیدا کیا اور فرمایا عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ شرک مت کرو. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. عبادت اللہ کی اور شرک سے اپنے آپ کو بچاتے رہو. آج ہمارے یہاں شرک موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو عبادت کی تعلق سے بتا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اذا سالت فسل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. اے لوگوں، جب بھی تم مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو. جب بھی تم دعا مانگو، جب بھی تم کوئی چیز مانگو تو صرف اللہ سے مانگو. مانگنا بھی عبادت ہے، مدد طلب کرنا یہ بھی عبادت ہے. اس کو بھی عبادت کے حصے کے اندر شامل کر دیا گیا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے، صرف روزہ رکھنا صرف عبادت نہیں ہے، بلکہ بندہ اگر دنیا کے اندر جا رہا ہو، زمین کے اوپر چل رہا ہو، اگر کوئی غریب آدمی کوئی پریشان ہے اور اس کی پریشانی کو آپ نے دور کر دیا، اگر آپ نے اس کو راستہ بتا دیا اور کہیں اس کو بہترین جگہ پہ پہنچا دیا، راستہ وہ آپ سے سمجھ رہا تھا اور اب اس کو آپ نے راستہ بتا دیا، فرمایا راستہ بتا دینا یہ بھی عبادت ہے. کسی مسلمان، کسی انسان کی مدد کر دینا یہ بھی اللہ کو پسند ہے. تو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر کسی کو سوچنا چاہیے اس نے کل قیامت کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے، کیونکہ قیامت کے دن انسانوں کو تولا جائے گا. ہم اور آپ جتنے بھی انسان ہیں، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
आई कटिहार के लोगों सुनो, मरना तो हर किसी को है, हमें और आपको मरना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का तराजू ऐसा होगा जो तराजू इंसाफ वाला तराजू होगा। वनज़उल मवाज़ीनुल क़िस्त लियौमिल क़ियामा फला तुज़लमु नफ़्सुन शैया। फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐसा तराजू लाएगा जो इंसाफ का तराजू होगा। और फिर फरमाया किसी के ऊपर जर्रा बराबर जुल्म नहीं किया जाएगा। क़यामत के दिन इंसानों को तौला जाएगा, नामा अमाल को तौला जाएगा, उनकी नेकियों को तौला जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन एक तरफ इंसान को रखेगा, नामा अमाल को फिर रखेगा, इंसान की बुराइयों को रखेगा, इंसान के अच्छाइयों को रखेगा। फमन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फउलाइका हुमुल मुफ़लिहून। जिसकी नेकियां ज्यादा हो जाएंगी, फरमाया वही लोग कामयाब, वही लोग जन्नत के अंदर जाएंगे। इसी वजह से हर इंसान को रोजाना सोचना चाहिए कि उसने आज नेकियां ज्यादा की है कि बुराइयां ज्यादा की है। होशियार तो वही है। हजरत उमर फारूक कहा करते थे, हासिबु अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबु। अपना मुहासबा करते रहो, अपने आप को चेक करते रहो। चेक करो अपने आप को वजन करो। हर दिन जब सोने के लिए बिस्तर में जाओ तो सोचो कि आज मैंने नेकियां ज्यादा की है कि बुराइयां ज्यादा की है। आज मैंने तकलीफ किसी को तो नहीं दी है, आज मैंने किसी को सताया तो नहीं है, आज मैंने किसी के ऊपर जुल्म तो नहीं किया है, आज मैंने किसी को परेशान तो नहीं किया है, आज मैंने नेकियां ज्यादा की है कि बुराइयां ज्यादा की है। हजरत उमर फारूक जैसी शख्सियत लोगों से कहा करते थे, हासिबु अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबु। अपने आप का मुहासबा करते रहो इससे पहले कि तुम्हारा मुहासबा हो। वज़नो अनफुसकुम क़ब्ल अन तुज़नु। अपने आप को वजन करते रहो इससे पहले कि तुमको वजन किया जाए, तुमको तौला जाए। इबादत जो कर रहे मेरे भाइयों, इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन वजन करेगा, तौलेगा। आज हमारे यहाँ कोई फिक्र नहीं है, खास करके नौजवानों के अंदर ये गड़बड़ी पाई जाती है। नौजवान तो मस्त मौला है, मोबाइल ले लिया, बस उसी मोबाइल के अंदर लगा रहा, फ्री फायर गेम पूरा दिन रात भर उसी में लगा रहा। कुछ लोग तो शॉर्ट वीडियो पूरे दिन देखते हैं, पूरी रात देखते हैं, जब तक पूरा एमबी खत्म ना हो जाए, नींद ना आ जाए। कुछ लोग स्टेटस में पूरा दिन गुजार देते हैं, हर मिनट चेक इन करने लगते हैं। स्टेटस लगाया हूं, कितने लोगों ने देखा है। कुछ लोगों का यही हाल है। कुछ लोग जुए में मस्त हैं, शराब में, जिना में। इनको जर्रा बराबर इस बात की फिक्र नहीं है कि हम कल क़यामत के दिन की कौन सी तैयारी कर रहे हैं, हमारा मुहासबा किया जाएगा, उस क़यामत के लिए हमने कैसी तैयारी कर रखी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिक्र थी अपने आप की, अपने बच्चों की, इस कौम की फिक्र थी, इस उम्मत की फिक्र थी। अल्लाह के नबी अपने बेटी हजरत फातिमा से बड़ी मोहब्बत किया करते थे। और हर आदमी अपने बच्चियों से मोहब्बत करता है, अपने बेटियों से मोहब्बत करता है, अपने बेटों से मोहब्बत करता है। मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि आप मोहब्बत में दीवाने हो जाओ, पागल हो जाओ, और बच्चा जो कुछ मांगता रहे आप उसको देते चले जाओ, उसको अच्छी बातें मत सिखलाओ। इसको मोहब्बत नहीं कहते। मेरे भाइयों, अगर कोई आदमी गलत कर रहा है, आपका बच्चा अगर गलत कर रहा है, तो उस बच्चे को आप समझाओ, उस बच्चे को आप सिखलाओ, उस बच्चे को अल्लाह को रजा करने के बारे में समझाओ, इबादत करने का हुक्म दो, अपने बच्चों को जन्नत की तैयारी करने के बारे में बताओ। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए, अल्लाह के नबी अपने प्यारी बेटी से कहते हैं, आई मेरी बेटी सलूनी माली, आई मेरी बेटी जो भी मांगना है मांग लो, लाओ नियानकी मिनल्लाहि शैया। आई मेरी बेटी मरने के बाद कल क़यामत के दिन जर्रा बराबर काम नहीं आ सकता हूँ। आई मेरी बेटी नेक अमल कर ले, अच्छे काम कर ले, नमाज की पाबंदी कर ले, कुरान की तिलावत कर ले। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी अपनी बेटी को समझा रहे हैं, अपनी बेटी को दर्स दे रहे हैं, अपने बेटी को नसीहत कर रहे हैं। आई मेरी बेटी कुरान
पढ़ ले, इबादत कर ले, नेकियां कर ले, दुनिया में जो मांगना मांगो, जितनी ताकत मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास है अपनी इस्तिताअत के मुताबिक मैं तुम्हें देने को तैयार हूं, लेकिन मरने के बाद कल कयामत के दिन अमल का हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। तुमको कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन वजन करेगा, तराजू के अंदर तौलेगा, नेकियों और बुराइयों को अल्लाह रब्बुल आलमीन तौलेगा। मेरे भाइयों, आज हम और आप अपने बच्चों को समझाते हैं, कोई आदमी समझाता है अपने बीवी को, बीवी शौहर को समझाए, शौहर बीवी को समझाए। दिन भर काम करके आपका शौहर घर के अंदर आता, आप अपने शौहर से पूछते हैं कि आपने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, या शौहर पूछता अपने बीवी से कि दिन भर तुम्हें गायब था, मैं काम करने के लिए गया हुआ तो तुमने नमाज की पाबंदी की कि नहीं की। आज मुआशरे के अंदर बस कमाओ, खाओ, पियो, मस्ती करो, खत्म, कोई जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। मेरे भाइयों, मर्दों के अंदर भी इबादत की कमी है तो औरतों के अंदर भी इबादत की कमी है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है, तालीम की कमी है, तालीम से दूरी है। एजुकेशन हमारे पास नहीं है, तालीम हमारे पास नहीं। हमारा बच्चा इस्लाम नहीं जानता, हमारा बच्चा ईमान नहीं जानता, हमारा बच्चा जन्नत और जहन्नम के बारे में नहीं जानता, हमारा बच्चा मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में नहीं जानता। आपने देखा कौन बनेगा करोड़पति में, जब एक मुसलमान लड़का आसिम नाम करके जब पहुंचा था तो वहां का वो सवाल करने वाला अमिताभ बच्चन ने सवाल किया था, बताओ इनमें से नबी कौन है और रसूल कौन है, ये बताओ। सवाल ये किया था इनमें से नबी कौन नहीं है। ऑप्शन दिया था मोहम्मद, मूसा, आदम और जिब्राइल। ऑप्शन सुनने के बाद जवाब न दे सका इतना पढ़ा लिखा आदमी, उसने कहा कि आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है जवाब, मैं इसका जानता ही नहीं हूं, मुझे कोई और सवाल करो। आज मुसलमानों को तालीम से इतनी ज्यादा दूरी है, जो कुरान न जानता हो, जो हदीसें न जानते हो, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान तक को भी मालूम ना हो। मेरे भाइयों, ऐसे लोग इबादत करें तो इबादत करें कहां से? दीनदार घर बनाओ, जिम्मेदारान को चाहिए इबादत का माहौल अपने यहां पर पैदा करो। मेरे भाइयों, इबादत का और इबादत का माहौल पैदा करने के लिए जरूरत है कि दिलो दिमाग के अंदर, जैसे घर के लिए तुम टेंशन लेते हो कि घर के अंदर खाने के लिए सामान नहीं है, हमारे घर में राशन नहीं है, राशन कैसे आएगा? हमारे घर में चावल नहीं है, चावल कैसे आएगा? आटा नहीं है, कैसे आएगा? दाल नहीं है तो कैसे आएगा? तुम्हें अपने घर की फिक्र है, फरमाया घर की फिक्र जिस तरीके से तुम किया करते हो, तुम्हें फिक्र इस वजह से कि अगर घर के अंदर चावल ना हो, घर के अंदर दाल ना हो, घर के अंदर खाने का सामान ना हो, तो तुम्हारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, तुम्हारी बीवियां भूखे मर जाएंगी। इस वजह से तुम फिक्रमंद हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है तुम दुनिया की फिक्र करते हो, आखिरत की फिक्र क्यों नहीं करते हो? या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ लोगों तुम अपने आप को और अपने घर वाले को जहन्नम की आग से तो बचाओ, अपने आप और अपने फैमिली, अपने बच्चे को जहन्नम के बारे में फिक्र करो, जहन्नम से दूर करने की कोशिश करो। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने कई मर्तबा आपने फरमाया था और सहाबा से कहा था इत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह से डरते रहो। कहीं आपने फरमाया इत्तकुन्नार इत्तकुन्नार, ऐ लोगों अपने आप को जहन्नम से बचा लो, अपने आप को जहन्नम से बचा लो। वह इत्तकुन्नार वलाउ बिशिक्क़ि तमरिन, अगर एक खजूर देकर के अल्लाह के राह में, या खजूर का छिलका या खजूर का दो हिस्सा करो, एक हिस्सा अल्लाह के राह में देकर के अपने आप को जहन्नम से बचा सकते हो तो अपने आप को जहन्नम से बचा लो। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इस तरीके से लोगों को जहन्नम से बचने के बारे में बतलाया है और इस अंदाज से अल्लाह के नबी ने सिखलाया है। आज हमारे यहाँ कोई फिक्र नहीं है, जर्रा बराबर फिक्र नहीं है। दुनिया की आग में आपका बच्चा जाता है, तुम फिक्रमंद हो जाते हो, मेरे बच्चे का हाथ जल गया, कितनी तकलीफ हो रही है, डॉक्टर के पास लेकर के जाते हो, इलाज करवाते हो, दवा दिलवाते हो,
درد تیرے بچے کو ہوتا ہے لیکن تکلیف تیرے بچے کو ہوتا ہے، لیکن درد تمہیں بھی ہوتا ہے۔ جب دنیا کی آگ سے تم اتنے زیادہ گھبراتے ہو تو جہنم کی آگ سے گھبراتے کیوں نہیں ہو؟ اور جہنم سے بچنے اور بچانے کا معاملہ اپنے یہاں کیوں نہیں کر رہے ہو؟ فرمایا اللہ رب العالمین کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرو۔ اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ کہ برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہم ڈر رہے اللہ سے اور برائی کر رہے، کیا مطلب؟ فمن ثقلت موازینہ، جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی جنتی، اور جس کی نیکیاں کم برائیاں زیادہ۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم، نیکیاں کم برائیاں زیادہ، اور جب تولا جائے گا اور نیکیاں کم پڑ جائیں گی، ایک ہی نیکی کم پڑ جائے، ایک نیکی کم، آدمی کو معلوم ہو ایک نیکی مجھے مل جائے تو جنت میں چلا جاؤں گا، اب ایک نیکی کے لیے باپ دوڑے گا اپنے بیٹوں کے پاس، آئے میرے بیٹو ایک نیکی دے دو، بیٹا کہے گا نہیں، آئے ابو رشتہ داری، آئے ابو رشتہ داری دنیا میں باقی، یہاں پہ مرنے کے بعد کوئی رشتہ داری کام آنے والا نہیں ہے، ہم تمہیں ایک نیکی نہیں دے سکتے۔ اب یہ باپ اپنی بیوی کے پاس دوڑتے ہوا جائے گا، آئے میری بیوی دنیا میں میں نے تمہارے لیے کون سا وہ کام کیا، وہ کام نہیں کیا جو تم نے نہیں، تم نے کی کہا تھا، میں نے تمہاری ساری فرمائشیں پوری کر دی، آئی میری بیوی ایک نیکی مجھے دے دو جنت کے اندر چلا جاؤں گا۔ جواب میں بیوی کہے گی نہیں ایک نیکی نہیں دے سکتی ہوں، دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا بچوں اور بچیوں کے پاس جائے گا، بھائیوں کے پاس جائے گا، رشتہ داروں کے پاس جائے گا، نیکیاں مانگے گا لیکن کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں، اللہ رب العالمین اس کو جہنم کی سرٹیفکیٹ دے دے گا، وہ جہنم کے اندر چلا جائے گا اور چیختا ہوا کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں کے چکر میں نہ پڑا ہوتا، فلاں کو میں نے دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں کو میں اپنا فرینڈ بنایا نہ ہوا ہوتا تو آج میں جہنم کے اندر نہ جاتا، فلاں نے مجھے غلط کام کا راستہ بتایا، فلاں نے مجھے زناکاری سکھلائی، فلاں نے مجھے جوا کھیلنا سکھایا، فلاں نے مجھے حرام خوری کے اڈوں میں لے جا کر کے حرام کمانے کا طریقہ سکھایا، اگر فلاں فلاں کے چکر میں لگتا تو آج میں جنت کے اندر چلا جاتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو نیکیاں اگر زیادہ ہو تو جنتی، اور نیکیاں اگر کم ہو برائیاں زیادہ ہو تو جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ ہر کسی کو سوچنا چاہیے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس نے کل قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے، مرنے کے بعد کے لیے آپ کے پاس کچھ ہے؟ جیسے آدمی دنیا میں بینک بیلنس جمع کرتا ہے، کیوں کرتا بھائی؟ آپ کی بیٹی جوان ہو رہی ہو، آپ کا بیٹا بڑا ہو رہا ہو، پیسہ جمع کرتا تھوڑا تھوڑا ہی صحیح، کیوں؟ ارے یہ پیسہ کام آئے گا، ابھی میں کمانے کے لائق ہوں، کما رہا ہوں، شادی کے وقت کون ساتھ دے گا؟ اس وجہ سے آدمی آنے والے وقت سے پہلے اس کی تیاری کرتا ہے، بڑھاپے کی تیاری پہلے کر رہا ہے، بینک بیلنس جمع کر رہا ہے، گھر بنا رہا ہے، ابھی کما رہا ہوں کچھ کر لیتا ہوں، پتہ نہیں کل کما پاؤں گا کہ نہیں کما پاؤں گا، کیا ہو جائے گا، اس وجہ سے وہ کل کی تیاری کرتا ہے۔ یہ تو کل کی بات ہے، اس دنیا میں کل کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، کون جانتا ہے کل کا سورج کوئی آدمی دیکھ پائے گا کہ نہیں دیکھ پائے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے میرے بھائیوں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اس کی گارنٹی ضرور ہے کہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ جیوت کیا جائے گا۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اس بات کی گارنٹی ہے، اللہ کہتا ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ جیوت کیا جائے گا۔ کفار مکہ جیسا عقیدہ ہمارا بن چکا ہے، ارے مرنے کے بعد کوئی دوبارہ زندہ ہوگا؟ بھاگ نہیں ہوگا، یہ سب بیکار کی باتیں، نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، ضرور تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ بِمَا عَمِلْتُمْ،
تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ہر حال میں دوبارہ جیوت کیا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا تصور کرو، آج ہمارے یہاں اللہ رب العالمین کی جو آیتیں ہیں، اللہ نے جو آیتیں اتاری ہے، قرآن کریم کی جو آیتیں ہیں، ان آیتوں کے پر ہمارا ایمان نہیں۔ عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن عبادت نہیں ہو رہی ہے، شرارت ہو رہی ہے، تماشا ہو رہا ہے، اللہ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ قرآن گھر میں رکھا ہوا ہے لیکن تلاوت نہیں ہے۔ عبادت میں نماز بھی کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور نماز کا تو تصور ہر دھرم کے اندر نماز کا تصور ہے۔ یوگی یوجت ستتماتمانم رہسستھتا ایکاکی اچتاتمن نراشن پرگیہ پنچم سمایہ کرتبیہ۔ ہندو دھرم کے اندر بھی نماز ہے، اسلام میں بھی نماز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ نماز اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، اور یہ نماز مجھے بھی بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ۔ سب سے پہلے عبادت میں نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، نماز پڑھتے تھے کہ نہیں۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا تم کھیتی باڑی کرتے تھے کہ نہیں، تم نے موبائل لے کر کے تم نے موبائل لیا تھا کہ نہیں، ہاں تم نے وہ کام کیا تھا کہ نہیں، یہ کام کیا تھا کہ نہیں۔ سب سے پہلے جو سوال اور کوشچن ہوگا نماز کے بارے میں ہوگا، اور سب سے پوچھا جائے گا، مردوں سے عورتوں سے سب سے پوچھا جائے گا۔ یہ نہیں کہ ہم عورت ہیں ہم بچ جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائی۔ سب سے پہلے سوال عبادت کے تعلق سے نماز کے بارے میں ہوگا۔ اول ما یحاسب بالعبد یوم القیامہ الصلاۃ۔ میرے بھائیو، نماز کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہوگا، لیکن آج نماز کی ہمارے یہاں کوئی فکر نہیں ہے، نماز کی کوئی چنتا نہیں ہے۔ نماز بچہ نہیں پڑھ رہا ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، خود باپ نہیں پڑھ رہا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، بیوی نہیں پڑھ رہی ہے، کوئی ٹینشن نہیں، بچیاں نہیں پڑھ رہی ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ میرے بھائیو، مسلمان کیا وہ ہو سکتا ہے جو نماز نہ پڑھتا ہو؟ کیا اس کو اسلام کے اندر مانا جا سکتا؟ کیا اس کو مسلمان گھوشت کیا جا سکتا ہے؟ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ فرمایا نماز ہی تو فرق کرنے والی چیز ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو اسلام کے اندر داخل ہے، اور اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا تو اسلام سے وہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ فرمایا اللہ کے نبی نے، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ نماز ہی تو فرق کرنے والی چیز ہے۔ اگر نماز مرد پڑھ رہا تو مسلمان ہے، عورتیں نماز پڑھ رہی ہے تو مسلمان ہے، اگر نماز نہیں تو پھر مسلمان نہیں۔ میرے بھائیوں، صرف گوشت کھا لینے سے تم مسلمان نہیں بن سکتے ہو، کرتا پاجامہ ٹوپی لگا لینے سے مسلمان نہیں بن سکتے ہو۔ عورتوں، حجاب لگا کر کے چل لینا، اور حجاب لگا لینا، اور اپنا نام سمیہ فاطمہ کلثوم رکھ لینا، یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ تم مسلمان ہو۔ نماز ہے تو پھر مسلمان ہو، نماز نہیں تو پھر مسلمان نہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ دنیا میں کر رہے ہو اس کی پوری خبر اللہ تعالیٰ رکھ رہا ہے۔ جو کچھ کر رہے ہو، آپ سمجھتے ہو کہ ہم چپکے چپکے کچھ بھی کر لیں، اللہ کو کیا معلوم ہے نا؟ نہیں میرے بھائیوں، یہی تو عقیدہ گڑبڑ ہے، یہی تو ایمان کی کمی ہے۔ ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اور ہمیں یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ عرش کے اوپر اللہ ہوتے ہوئے فرش کی تمام حرکتوں کو جانتا ہے، اور فرش کی تمام چیزوں کی خبر رکھتا ہے۔ کائنات کی پوری خبر رکھنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ آیت الکرسی پڑھ لو، اللہ رب العالمین کا پاور پتہ چل جائے گا، اللہ رب العالمین کتنا پاورفل ہے۔ آیت الکرسی کے اندر ساری چیزیں موجود ہے۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما، تمام چیزوں کی حفاظت کرنے والا وہ ہے، ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں بند کمرے کے اندر کوئی غلط کام کر لے تو بچ جائیں گے، اللہ تھوڑی دیکھ رہا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، تم بند کمرے کے اندر کرو یا علل اعلانیہ کرو یا سمندر کی گہرائی
गहराइयों में करो, या चट्टान के या पहाड़ की चट्टानों में करो, ऊंचाइयों में करो, या बंद कमरे के अंदर करो, अल्लाह कहता है इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। ऐ लोगों, अल्लाह ताला तो दिलों की धड़कनों को जानने वाला है, दिलों की धड़कनों को जानता है। और जानता ही नहीं है, जो कुछ करते हो, जो बुराइयां करते हो, अच्छाइयां करते हो, उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन रिकॉर्ड कर रहा है, लिख रहा है। गौर कीजिए मेरे भाइयों, अल्लाह लिख रहा है, और लिख ही नहीं रहा है बल्कि उसको लिखने के बाद हिफाजत भी कर रहा है। और कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला कहेगा इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। ऐ लोगों, लो पढ़ो अपना नामा अमाल पढ़ लो। जलसे के दिन तुमने जलसा सुना कि नहीं, कि तुम जलेबी लेने में लग गई थी, कि तुम मिठाइयाँ खाने में लग गए थे, कि तुम फला के चक्कर में लगे हुए थे। देखो पूरा का पूरा लिखा हुआ है। उलमाए कराम तकरीर कर रहे हैं, कुरान की आयतें पढ़ रहे हैं, हदीस सुना रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि तुम हदीस सुन लो, इतना भी टाइम नहीं है कि कुरान की आयतें सुन लो। तुम्हें तो खिलौना लेने से फुर्सत नहीं है, तुम्हें तो चूड़ियां लेने से फुर्सत नहीं है। बताओ मुसलमानों, क्या मुसलमान भी ये हरकतें कर सकता है? मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह कहता है जो तुम कुछ कर रहे हो, इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। अल्लाह ताला कहेगा आई मेरे बंदो, आई मेरे भक्तों, सुनो, लो ये पढ़ लो अपना नाम अमाल जो तुम दुनिया के अंदर किया करते थे, वो सारी की सारी हरकतें और वो सारे के सारे तुम्हारी नेकियां और बुराइयां इसके अंदर लिखी हुई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन, दुनिया के अंदर कोई हरकत कीजिए तो सीसीटीवी कैमरा के अंदर सब जद हो जाता, कैद हो जाता, रिकॉर्ड हो जाता है। अभी ये कैमरों के अंदर, मोबाइल के अंदर जो मैं बात बोल रहा हूँ, ये सारी बातें रिकॉर्ड हो रही है। ये दुनिया का कैमरा है, खत्म हो सकता है, ये टूट भी सकता है, बेकार भी हो सकता है, लेकिन अल्लाह का सीसीटीवी कैमरा ऐसा है जो ऐसा रिकॉर्ड करेगा जिसको कोई मिटा नहीं सकता है। तो इबादत करते रहिए। होशियार और अक्लमंद वही है जो दुनिया में नमाज पढ़ता हो, रोज़ा रखता हो, कुरान की तिलावत करता हो। मेरे भाइयों, आप समझते हो गाना सुनते हैं, मज़ा ले रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं? नहीं मेरे भाइयों, ये गुनाह है। आप अपने मोबाइल से गाने को डिलीट कीजिए, मोबाइल के अंदर तकरीर को अपलोड कीजिए, कुरान की आयतों को अपलोड कीजिए, घर के अंदर पढ़ने पढ़ाने का माहौल पैदा कीजिए, अपने यहाँ तिलावत सुनने सुनाने का माहौल बनाइए, नमाज पढ़ने पढ़ाने का माहौल बनाइए। मेरे भाइयों, बुराइयों को अपने यहां से रिजेक्ट कीजिए, नेकियों को बढ़ावा दीजिए, क्योंकि एक न एक दिन मरना है और मरने के बाद अल्लाह के पास जाना है और अल्लाह के पास हिसाब व किताब देना है। मेरे भाइयों, क्योंकि इसी चीज के लिए अल्लाह ने पैदा किया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया, तो अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हमें और आपको चाहिए कि हम अपनी अल्लाह की इबादत करें, और इबादत करने के लिए ज़रूरी है कि इबादत का तरीक़ा सीखें। अपने बच्चियों को भी मदारिस के अंदर ज़रूर एडमिशन कराइए, और अपने बच्चों को भी मदरसों के अंदर एडमिशन कराइए, हाफिज और आलिम बनाइए, क्योंकि ये बच्चा पढ़ेगा तो आपको सवाब मिलेगा, ये बच्चा आपको सिखाएगा, ये बच्चा दुनिया को सिखाएगा। मेरे भाइयों, अपने बच्चे को अगर अल्लाह ने 4 औलादें आपको दी है तो इन औलाद को पहले दुनियावी बुनियादी तालीम दीजिए, फिर आप इन बच्चों को आप दीनी तालीम देना चाहते हैं वो भी दीजिए, दुनियावी तालीम वो भी दीजिए, लेकिन बुनियादी तालीम ज़रूर अपने बच्चों को ज़रूर दीजिए। ये चंद अहम बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी है मेरे भाइयों, क्योंकि मैं पहले कह चुका था कि 12 साढ़े 12 बजे तक मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मुझे दूर तक का सफ़र करना है और मैं बहुत दूर से सफ़र करके आपके दरमियान में पहुँचा हूँ। मेरे बाद एक और मुकर्रिर है और मैं कई मरतबा कह चुका हूँ आपके इस इलाके के अंदर कि 12 बजे 1 बजे से ज़्यादा प्रोग्राम न चलाया जाए, क्योंकि प्रोग्राम का मज़ा ही ख़त्म हो जाता है। 1 बजे के बाद न प्रोग्राम सुनने वाले को अच्छा लगता है, न सुनाने वाले को अच्छा लगता है।
اس وجہ سے میرے بھائیوں جو آدمی مدرسہ کی ترقی کے لیے آیا ہوا ہے، اب تک اگر مدرسوں کے لیے اس نے تعاون پیش نہیں کیا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، تم چھپکے چھپکے دے رہے ہو وہ بھی اللہ ریکارڈ کر رہا ہے، تم اعلانیہ دے رہے ہو اس کو بھی اللہ لکھ رہا ہے۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں اگر آپ پڑھ نہیں سکتے ہو، اللہ کی بندیاں جو پڑھ رہی ہیں اور اس قوم کی جو بچیاں پڑھ رہی ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے آپ بھرپور تعاون دیجیے، کیونکہ ایک بچی سے ایک نسل بنتی ہے یا ایک بچی سے ایک نسل بگڑتی ہے۔ اگر سماج کی ایک بچی اگر دیندار ہو جائے، اگر تعلیم یافتہ ہو جائے اور اگر اسلام کے مطابق چلنے والی بن جائے تو وہ اس تک وہ علم محدود نہیں رہے گا بلکہ کئی نسلوں تک وہ علم وہاں تک پہنچے گا۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں اپنے اس ادارے کو مضبوط کیجئے اور جہاں تک ہو سکے آپ تعاون ضرور دیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ جو باتیں بتائی گئی اللہ ان باتوں کے پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں ہمارے یہاں تعاون کا سلسلہ رہتا نہیں ہے، پہلے کی طرح اگر اعلان کر دیتا تھا تو کم سے کم اس طرح یار چائے کے لیے، پکوڑی کے لیے، اس کے لیے آدمی کے پاس پیسہ رہتا تھا، لیکن اگر اعلان کر دیا گیا آج کل تو لوگ سوچتے ہیں کہ ارے یوں ہی جنت مل جائے گی۔ صحابہ کرام اپنے گھر مکان اللہ کے راہ میں دے دیتے تھے، پورا باغیچہ اللہ کے راہ میں دے دیا کرتے تھے، ان کے پاس جو دولتیں ہوا کرتی تھی وہ دولتیں اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے جنت پانے کے لیے۔ لیکن میرے بھائیوں ہمارے یہاں اتنی تقریریں سننے کے بعد اس کو معلوم ہے جو کچھ میں اللہ کو دے رہا ہوں اللہ کے راہ میں اللہ لکھ رہا ہے اور اس کا پھل مجھے ملے گا۔